السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اب تک جنت کے پتے کی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ ناول آگے بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ کیا جہان سکندر اور حیا کا رشتہ آگے بڑھ پائے گا یا حیا جہان سکندر کے لیے ایک انچاہا رشتہ ہے؟ اور جہان سکندر کے ترکی میں حیا کا کیسا استقبال ہوگا؟ اور یہ میجر احمد کون ہے اور ڈولی کون ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہمیں ملیں گے جیسے جیسے ہم ناول میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیر نہیں کرتے اب ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ وہ خپتی لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی مل گئی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنے مس سلیمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے کوفت سے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں خدیجہ رانا کھڑی تھی، ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے۔ وہ اس کی فرینڈ نہ تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، بادل نخواستہ اس نے ذرا مروت سے اسے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میڈم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے ہم نے سبانجی کو جوائن کرنا ہے اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہے اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک تو وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل ٹرکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ ان کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے کھل جاتی ہے اور لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو وہ ہمیں اگلے دن پر ڈال دیں گے۔ سن رہی ہیں نا آپ؟ جی، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ خدیجہ اسے اپنے فون میں نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 بجے تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا ویزا بھی رہ جائے۔ مس سلیمان، وہ ناک چڑھا کر یہ چتا گئی کہ آخر وہ بھی خدیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے! اوف! وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کی دیواروں سے جھلکتی روشنی روشن کیے ہوئے تھی۔ زرد رو روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پر بھی پڑا تھا، جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پر دن کے وقت بک فیئر سٹال لگا کرتے تھے۔ یہ جنا سپر تھا۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پر پھسلتے سیاہ لمبے بال لیے، وہ سر چکائے خود فراموشی کے عالم میں چل رہی تھی۔ اماں اور ابا کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ یہ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکوب کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہیں تھے، گھیرا، نرغہ، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا، جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ وہ قریب آتے رہے، 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پر کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ڈولی ہاتھ میں پکڑے فرائی پان کو گھما گھما کر مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی۔ ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ لڑکے کا گھٹنا چٹک گیا اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا۔ آئے بڑے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں؟ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔
पहली दफ़ा जब उसने डॉली को देखा था तो इसे कराहियत आई थी, दूसरी दफ़ा खौफ, और उस दिन ट्रैफिक जाम में देखकर गुस्सा आया था, और आज आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांस लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जीन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको। मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीने पर बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सिरा के साथ रात के इस पहर सड़क पर खड़े होना कतन दुरुस्त न था। अरे बाजी जी, गलते सुनो। वो उसके पीछे लपकाया, चलते चलते रुकी और पलट कर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? इसका मोमी चेहरा दुकानों की सर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा बाजी, तुसी कितने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। इससे कराहियत आई न खौफ, बस चुपचाप उसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो बाजी, शुक्रिया। और कुछ? उसका अंदाज पाट था। तुसी ते नाराज लगदे हो जी। डॉली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं दी तानू, हमेशा मदद ही की है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला। मुझे आप अच्छी लगती हो, इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊंगी। उसी लम्हे हया का फोन बजा। इसने चौंक कर बाएं हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पे प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फोन अभी तक बज रहा था। उसने फोन कान से लगाया और डॉली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उस तक आ रहा था। हेलो, हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। इसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से उससे ज़रा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया, सर झुकाए बहुत तेली से आंसू पोंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, इनमें से एक एक का खून कर दूंगी, और इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शोहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मजीद कुछ सुने बगैर से फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाली हो जी? डॉली ने चेहरा उसकी तरफ बट उठाया। हाँ, तुम्हारे उस मेजर ने बताया नहीं तुम्हें? उसे ने मेरे पीछे लगाया ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते हुए कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता, मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब पीछे से देखती रही। कुछ था इसमें पुरस्कार खौफजदा करता, मगर तरहम तरहम आमेज। ठीक है मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुसी तो इल्ज़ाम ला रहे हो। वो सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा इसे तकता रहा, जबकि वो खलाओं में घूर रही थी। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर इसे देखा। तुसी फ़ोन में कही है ना, उसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, अंग्रेज़ी फिल्मों वाला? वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सिरा था, या फिर कोई बहुत बड़ा मक्कार अदाकार। हाँ वहीं, उसने तरदीद की। उधर कौन है जी? मेरा शोहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की कतार को देख रही थी। कैसा है जी ਤੁਹਾਡਾ शोहर? मैं नहीं जानती डॉली, अगर मैं जानती होती तो इधर न बैठी होती। उसकी पलकें भीग गई। तुम दुआ करो डॉली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। उंगली की नोक से आंखों के किनारे साफ करती हुई सड़क की तरफ जा रही थी। डोली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई थी। खुदा करे वो तुम्हें कभी न मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम इससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही न सको। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब उसने डॉली को ये कहते सुना, मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसमें जहान सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी न थी। उसके कदम जंजीर हो गए। तेजी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में चबूतरा खाली था। वहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर डॉली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। उसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है, क्यों है। उस रात वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो सकी थी। फिर फजर की अजान से भी पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव पहुंच गई कि खदीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खदीजा इसे बाहर ही मिल गई। इसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थी। हया सादा शलवार और सियाह जैकेट
سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی، لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ خدیجہ تک آئی۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر، یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تب یہ ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی اس کہہ رہی کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھی، پھر خیال آنے پہ پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی، آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب تھی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں۔ حیا، خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری میم، اور خدیجہ آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں یہاں؟ ہاں، آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنی مغرور خود پسند لڑکی تھی، جس کی شخصیت اسے لباس تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی اور جس کی مثال اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھی، وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری خدیجہ، میرے کچھ پرابلم تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی۔ وہ جلدی سے بے عمر ڈالنے والا آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے خدیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ خدیجہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، لائیں اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں۔ جی، اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں، اور آپ واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ اٹھا لائیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے، اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلتا بھی 9 بجے ہے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکر مندی سے کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں سے ہو سکوں۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں آئی ڈی کارڈ دیں، مجھے انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ جپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے گھڑی کو دیکھا۔ کیا اس کا ویزا لگ جائے گا یا ڈولی کی دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی؟ اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا۔ مگر خدیجہ نے کہا تھا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لے، اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس کو بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی، تبھی کسی غیر شناسا نمبر سے اسے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا۔ ہیلو حیا، میں خدیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے، کیونکہ ایمبیسی کے اندر فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولے گئی، آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں، میری انٹری ہوئی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی۔ شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو کراس کر لیا۔ میں 14 نمبر پر تھی اور آپ کی بھی انٹری کر دی ہے، آپ کا 15واں نمبر ہے۔ اوہ شکر، لیکن انہوں نے انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں، یا آپ جلدی آ جائیں۔ میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا، تو ٹریفک بہت ہیوی ہے، بس جلدی سے آ جائیں۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہیں، بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ ٹریفک حسب معمول پھنسا ہوا تھا، بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو۔ بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی۔ ترک رگز، مخصوص ترک بلو آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا۔ خدیجہ ایک صوفے پر منتظر پریشان سی بیٹی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا، انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا، مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا، اور پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا۔ وہ خوش شکل ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر کر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائی، ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں۔ اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان سے انٹرویو کرتا، کچھ تو پڑھتا، کوئی سوال تو پوچھتا، مگر وہ بس سرسری سا فارم دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟
फॉर्म पे एक निगाह डाल दौड़ा कर उसने सर उठाया और संजीदगी से इन दोनों को देखा, जो बिना पलक झपके सांस रोके इसको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। इसने साथ ही मेज़ पर रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सबांजी यूनिवर्सिटी ने लिस्ट भिजवाई थी, इसमें आपके नाम है ताकि मैं आपका वीज़ा लगा दूँ। खैर वीज़ा कल तक स्टैंप हो जाएगा, आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले, शाम 4 बजे तक। राइट? राइट। फिर रत्त जज्बात से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जैसे ही उसके ऑफिस से निकली एक साथ ही रुक गई और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खदीजा, बैक वक्त दोनों के लबों से निकला था और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। बिलाखिर उसे यकीन आ गया था कि हाँ वो वाकई तुर्की जा रही है, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता है, वो जो हमेशा से इसके दिल के साथ रहा था। वेलकम मी ओ सबांजी, मुझे खुशामदीद कहो ए सबांजी। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके, मैं आपके सेल से उनको कॉल कर लूँ कि मुझे पिक कर लें। डिप्लोमेटिक इनक्लेव से निकलते हुए खदीजा ने परेशानी जाहिर की तो इसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी खदीजा, आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हैं। श्योर। इसने पार्किंग में खड़ी गाड़ी का लॉक खोला। मुझे जिना सुपर तक जाना था, यूँ ना करें कि कुछ शॉपिंग कर लें। आपने कुछ तो लेना होगा खदीजा। इसकी ताकीद के बावजूद भी वो तकल्लुफ़ ख़त्म न कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी। फिर वहीं चलते हैं। साइनोशोर के बिलमुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। और वो आवाज़, वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। वो ओरिएंट इम्प्रेशंस पे सेल लगी है, आए कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा शर्ट पीस ले आए और आज तो सेल भी लगी थी। वो और खदीजा आगे पीछे शनारे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की खुनकी का मिला जुला तासुर। जर्द स्पॉट लाइट से चमकती छत और हर तरफ शोकेसेस पर फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो महव सी स्टैंड पर लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा मुस्तैद सेलमैन इसे देखकर फौरन मुतवज्जो हुआ था। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं जिस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी है। इसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो उससे चंद फुट बाएं जानिब इशारा कर रहा था जहाँ एक फैमिली खड़ी उसी कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाएं जानिब आई जहाँ मेज़ पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाएं जानिब एक नौजवान सर झुकाए कपड़े को हाथ से मसल कर चेक कर रहा था। इसके साथ एक नफीस मोहम्मद सी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, इन पर सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान की राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। इसे बस यही जल्दी थी कि कब वो नौजवान इस कपड़े को छोड़े और वो उसे देख पाए। उस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा इसके हाथ में था। इसने इसे हाथों में यूं पकड़ा हुआ था कि इसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया इसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी। दफातन इसकी निगाहें कपड़े से उस शख्स की कलाई पे फिसलती गईं। वो बुरी तरह चौंकी। इसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थ मार्क। वो इसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ। वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जो था। वो यहाँ से उसका नेम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आंखों पर फ्लेमलेस ग्लासेस थे। चेहरे पर मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा इसके हाथ को देखा जिसमें इसने कपड़ा पकड़ रखा था। उसी पल उसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम इसकी हथेली से फिसल गया। अब इसकी उंगलियां सामने थी जिनके ऊपरी पोरों की कुदरती लकीर पर भूरी सी लकीर पड़ी थी। इसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आ गईं। बहुत एहतियात से उसने इधर उधर देखा। खदीजा कदरे फासले पर खड़ी डमी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई इसके जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, उसने दानिस्ता करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बुलंद आवाज से पुकारा। वो अपनी बहन के समत देख रहा था। इसने शायद सुना नहीं, अलबत्ता इसकी बहन हया की तरफ को अपनी तरफ देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, उसने जरा जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से इसे देखा।
اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان دونوں کی یوں رک کر حیا کو دیکھنے کی وجہ سے اس نوجوان نے بھی گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جلنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تھا تو وہ دوسرا حصہ گہرا سانولا۔ پنکی، ڈالی کہاں ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیکھے انداز میں بولی، اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی اس لیے تو وہ ذرا سا الجھ سا گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ہے وہ ڈالی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں، وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں۔ ڈولی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے۔ پنکی نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ نہیں۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں میں غصہ در آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ شکر ہے مگر میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کے شیشے پہ میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے۔ مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا، میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی۔ حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں، میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ لڑکی بھڑک کر بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف مائی فٹ، جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی، آپ کے بھائی کو میں نے خود خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ تنگ کیے جا رہی ہیں، یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا، پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب۔ اوہ میجر صاحب، اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی ابھری۔ حیرت سے بولا، بہت معذرت سر۔ آپ محترمہ وہاں کی طرف مڑا، آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی، چلیں ہم ہی چلتے ہیں، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی؟ میجر صاحب؟ تو کیا وہ تو یہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی؟ والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئی۔ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی۔ والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں۔ وہ لب پیچھے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی وہیں دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھیں۔ مگر ڈی جے، میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا، تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو۔ پتہ نہیں، اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی، اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے وہ مانگنے تایا فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے۔ تایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئی تایا کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی صائمہ تائی کی باتیں نشتر کی طرح چبھی تھیں۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پر نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا، ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے۔ سلیمان کا حوصلہ ہے بھئی، خیر تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا، سر سے دوپٹہ اتارنا نہیں۔
جسے ارم نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی۔ جی بہتر، میں ذرا ارم سے مل لوں؟ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سبانجی میں سختی سے حرام تھا۔ شکر ارم کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا۔ دفتن سیل فون کی گھنٹی بجی۔ حیا چونکی۔ ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھے گئی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پر ایک دو بٹن دبائے۔ پیغام لمحے پر بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ رپلائی۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ارم، تایا ابو کی اسکارف والی، سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تبھی وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی۔ حیا کو یاد آیا۔ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ ایوو اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔